وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 17. آج کا جو موضوع ہے سامعین کرام وہ یہ ہے کہ باطل کے مقابلے میں حق کی مثال کیا ہے. دوسرا، باطن کو ظاہر پر قربان کر دینا پرلے درجے کی حماقت ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. ان کافروں کے سامنے فرمائیے کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ آپ خود ہی فرما دیجئے اللہ ہے. پھر آپ ان سے دریافت فرمائیے کیا تم نے اس کے سوا ان بتوں کو کارساز بنا لیا ہے جو نہ اپنی ذاتوں کے لیے کسی نفع کے مالک ہیں اور نہ کسی نقصان کے؟ آپ فرما دیجئے کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں یا کیا تاریکیاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنائے ہیں جنہوں نے اللہ کی مخلوق کی طرح کچھ مخلوق خود بھی پیدا کی ہو؟ سو ان بتوں کی پیدا کردہ اس مخلوق سے ان کو تشابہ یعنی مغالطہ ہو گیا ہو. فرما دیجئے اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ایک ہے، وہ سب پر غالب ہے. سامعین کرام، سورہ رعد آیت نمبر 17. لفظی ترجمہ: انزل من السماء ماء، نازل کیا اس نے آسمان سے پانی. فسالت اودیتن، فسالت بہ نکلے، اودیتن نالے اس کے، بقدرہا اپنے اپنے اندازے کے مطابق. فاحتملہ پس اٹھا لیا، السیل سیلاب نے، زبدن جھاگ، رابیہ اس کے اوپر سرے پہ جھاگ آ گیا. وَمِمَّا يُوقِدُونَ اور جس کو تم تپاتے ہو، علیہ فی النار آگ میں، ابتغاء حلیۃ تلاش میں زیور،
او متاعن یا کوئی اور سامان کے تم تپاتے ہو، زبدن اس کے اوپر بھی جھاگ ہوتا ہے، مثلہ اسی کی طرح، جس طرح سیلاب کے اوپر جھاگ ہوتا ہے اس طرح اس کے اوپر جو تم بھٹی میں تپاتے ہو، سونے کو، چاندی کو یا لوہے کو یا پیتل کو، تو اسی طرح جھاگ ہوتا ہے۔ کذالک اسی طرح یضرب بیان کرتا ہے اللہ تعالی حق اور باطل۔ فاما الزبد پس جو جھاگ ہے، فیذهب جفاء وہ خشک ہو جاتا ہے، واما ما ينفع الناس اور جو چیز لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، فیمکث فی الارض وہ زمین میں ٹھہری رہتی ہے۔ کذالک یضرب اللہ الامثال اسی طرح اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں۔ سامعین اکرام یہ مثال ہے حق اور باطل کی۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یہ عام اسی آیت کے مضمون کو دیکھ کے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ حق و باطل کی مثال ہے، اور باطل کی مثال اسی آیت کی روح سے جھاگ کی سی ہے۔ حق کی مثال وہ پانی کی سی ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے اور ٹھہرا رہتا ہے، اور جو جھاگ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے، یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یعنی اس کا آیت کا یعنی فوری مفہوم یہ بھی ہے کہ جو چیز نظر آنے والی ہے، حقیقت میں اصل چیز جو ہے، جو چیز نظر آنے والی ہے وہ باطل ہے، اور جو چیز نظر نہیں آ رہی وہ حق ہے۔ اور اسی آیت کی روح سے جو نظر آ رہی ہے اس کو فنا ہے، وہ ختم ہو جائے گی، اور جو حقیقت ہے وہ ٹھہری رہے گی۔ فیمکث فی الارض۔ تو سامعین اکرام یہ بہت دلچسپ مثال ہے، سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے کہ باطل کی مثال، یعنی تھوڑا سا اگر میں اس میں مضمون اس کو بڑھاؤں تو جو نظر آ رہا ہے سامعین اکرام وہ باطل ہے، اور حقیقت میں بھی باطل ہے جو نظر آ رہا ہے۔ حقیقت اس کے پیچھے ہے، کیونکہ ہر چیز فانی ہونے والی ہے، ہر چیز کو فنا ہے، ہر رشتے کو ختم ہونا، ہر مال کو ختم ہونا ہے، ہر رشتے کو ختم ہونا ہے، اپنی ہماری جو ظاہری ذات ہے وہ بھی مٹی کے اندر دبا دینی ہے۔ تو یہ سامعین کرام بات یہ ہے کہ ہم اکثر اوقات ظاہر پر فریفتہ ہو جاتے ہیں، عاشق ظاہر کے عاشق ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے سامعین اکرام کہ ہم ظاہر پرست لوگ ہیں، ظاہر بین ہیں، اور ظاہر پر ریجھے ہوئے ہیں، اور تو یہ بات جو ہے یہ حقیقت نہیں ہے۔ اگر ہم سوچیں، یعنی تفکر یا تدبر سے کام لیں، تو جو حق ہے، سامعین اکرام ذرا یہ جملہ توجہ سے سنیں، جو حق ہے وہ بظاہر نظر نہیں آ رہا، یعنی حق جو ہے ظاہر کے پیچھے ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا جسم ہے سامعین اکرام، تو یہ جسم اصل نہیں ہے، اس کی اصل جو ہے اس کے اندر ہے، چھپی ہوئی ہے، روح جسے ہم کہتے ہیں نا روح، وہ چھپی ہوئی ہے۔ یا مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ظاہری تعلقات جو ہیں، جو خونی رشتے ہیں مثال کے طور پہ، تو وہ اس کی حقیقت صرف ظاہر کی طرف ہے، میاں بیوی، باپ بیٹا، ماں بیٹی، اور پھر بھائی بہن، یہ سارے رشتے جو ہیں وہ ختم ہو جانے والے ہیں، اور قیامت کے دن اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یوم یفر المرء من اخیہ و ابیہ، وہ ایسی آیت ہے، پوری آیت مجھے ترتیب سے یاد نہیں ہے، لیکن مفہوم اس کا یہ ہے، اس دن بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی سے بھاگے گا، بیوی سے بھاگے گا، اور ہر چیز سے بھاگے گا۔ ایک دوسرے سے یہ رشتے جو ہے وہ یعنی ایک دوسرے کے پاس نہ آئیں گے، تو جب پاس نہیں آئیں گے
تو پھر خونی رشتوں کی اہمیت ہی کیا رہ گئی سامعین اکرام؟ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ ہم تو عام طور پہ سامعین اکرام بات سمجھنے کی بھی ہے اور سمجھانے کی بھی ہے، یہ ظاہری رشتوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور اگر ہم غور کریں، سوچیں، تو ہم ظاہر پر فریفتہ ہو گئے ہیں، ظاہر پہ عاشق ہیں، ظاہر بین ہیں، ظاہر پرست ہیں۔ یہ صورتحال تو ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرنے والی تو ہرگز نہیں ہے۔ ظاہر جو ہے وہ تو ختم ہو جانے والا ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، اور جو باقی رہ جانے والی ہے وہ حقیقت ہے۔ اس کائنات کے سب سے بڑی حقیقت اللہ ہے، وہ ظاہر کے پردوں میں چھپا ہوا ہے، اس وقت موجود ہے لیکن ظاہر کے پردوں میں ہے۔ تو ظاہر کے پردوں میں ہے لیکن حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی ہے سامعین کرام۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز کے لیے ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، ختم، لیکن اس کی ذات جو ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہاں کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح میں اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے حق و باطل کی۔ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ حق جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اہل حق جو ہیں وہ یعنی ان کا تعلق باطن سے ہے، اہل حق کا تعلق باطن سے ہے۔ تو اب جو ظاہر چیزیں نظر آ رہی ہیں ان پہ لٹو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اہل حق کو تلاش کریں، آپ حق کو تلاش کریں، تو آپ کو پھر یعنی فائدہ ملے گا۔ اگر آپ حقیقت بین ہونا چاہتے ہیں یا حق بین ہونا چاہتے ہیں تو آپ باطن کو ترجیح دیں ظاہر پہ۔ ظاہر تو ختم ہو جانے والا ہے، ظاہر کی مثال جھاگ کی سی ہے جو نظر آ رہا ہے، جو نظر نہیں آ رہا وہ اصل ہے، وہ حقیقت ہے، اور وہ باقی رہنے والا ہے سامعین اکرام۔ مثال کے طور پہ ہمارا اپنا ظاہر جسم ہے، اس کو تو فنا ہے، لیکن جو ہماری حقیقت ہے یعنی کہ روح، اس کو تو بقا ہے، اس کا تو صرف انتقال ہونا ہے، اس کو تو فنا نہیں ہے، اس کا تو انتقال ہو جانا ہے، بس ایک عالم سے دوسرے عالم تک منتقل ہو جائے۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس مثال میں یہ بیان کیا ہے کہ دیکھو جھاگ کے پیچھے مت جاؤ، جھاگ نظر تو آ رہا ہے لیکن اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفًا، یہ الفاظ جو ہے یہ نوٹ کرنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو جھاگ ہے وہ تو خشک ہو جائے گا، آپ کا ظاہر ہے یہ ختم ہو جائے گا، آپ کی اولاد ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ کا مال ہے، آپ کا ظاہری جاہ و حشم ہے، آپ ڈی ایس پی ہیں، آپ آئی جی ہیں، آپ ڈی آئی جی ہیں، آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ وزیر ہیں، مشیر خاص ہیں، اور وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، یہ سب کچھ جو ہے ختم ہو جائے گا۔ جو باقی رہ جانے والی چیز ہے وہ باطن کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں حقیقت میں توحید جو ہے وہ ظاہر کے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی ہے۔ اگر ایک اور انداز سے ہم اس کی مثال دیکھیں تو حقیقت ظاہر کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، تو حق کو لینا چاہیے کیونکہ وہ رہ جانے والی چیز ہے، توحید کو اپنانا چاہیے، وہ باقی ہے، باقی چیزیں تو فانی ہیں۔ اور یہ مضمون جو سامعین کرام بیان ہو رہا ہے یہ حق و باطل کا ہے، یعنی جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سورت جو ہے مکی سورت ہے، اور اس کے جو نزول ہے وہ درمیانی عرصہ ہے نبوت کا، مکی دور کا درمیانی عرصہ ہے، اور اس میں یہ شرک اور باطل کی بحث ہو رہی تھی۔ شرک یعنی توحید اور شرک کی بات ہو رہی ہے،
اللہ تعالیٰ لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو خالق میں ہوں، رب میں ہوں، تمام ضروریات پورے کرنے والا میں ہوں، تو مجھی کو دیکھو، میرا ہی آسرا لو، میں مشکل کشا ہوں، میں تمہاری ضروریات پوری کرنے والا ہوں۔ ظاہر مخلوق میں کوئی چیز نہیں ہے، اس کی مثال جھاگ کی سی ہے، اس کی مثال جھاگ کی سی ہے۔ یا اس کو مضمون کو آپ اپنی طرف سے اگر ایک اور مثال کے ذریعے لیں تو بلبلہ ہے پانی کا۔ اب بلبلہ بظاہر نظر تو آتا ہے، بلبلہ نظر آتا ہے اور بڑا خوبصورت لگتا ہے، چمک دمک اس کی بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن اس کی زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ بلبلہ ہے پانی کا۔ تو یہ باطل جو ہے یہ بلبلہ ہے، بس ٹوٹنا ہی اس کا مقدر ہے۔ اسی طرح اس مثال کی روح سے باطل جو ہے وہ جھاگ کی مانند ہے، ظاہر تو نظر آ رہا ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی سامعین کرام ذرا نوٹ کر لیں، ظاہر ہمیشہ حق یعنی حق کے مقابلے میں ظاہر نظر آتا ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور انہوں نے دعوت پیش کی حق کی طرف کہ کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو باطل جھاگ کی طرح نظر آ رہا تھا۔ ان کے جو مظالم تھے مشرکین مکہ کے، وہ نظر آ رہے تھے، اور مسلمان اس وقت کمزور تھے، لیکن وہ تو باطل تھا، وہ ختم ہو گیا۔ سامعین کرام، تو یہ آج بھی سامعین کرام بات یہ ہے کہ ہم تو ظاہر دنیا پہ لٹو ہو گئے۔ لٹو کا مطلب اس پہ خوش ہوتے ہیں، اس کے ہونے پہ خوش ہوتے ہیں، اس کے آنے پر، ظاہر کے حاصل ہونے پر خوش ہوتے ہیں، ظاہر کے نقصان پہ ہم خفا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ نفع اور نقصان، یعنی یہ خوش ہونے کی چیزیں نہیں ہیں۔ ظاہر دنیا جو ہے یہ خوش ہونے کی چیز نہیں ہے۔ تو سامعین کرام یہ ساری باتیں ہیں، اور اس کو آپ یعنی اس طرح دیکھیں کہ وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ۔ اچھا، یہ بہرحال مثال بیان ہو گئی۔ اب اگلی آیت جو ہے اس کی طرف چلتے ہیں کہ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى۔ وہی مثال ہے سامعین اکرام کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، پہلے لفظی ترجمہ سن لیں، لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا، وہ لوگ جنہوں نے جواب دیا، بات مان لی اپنے رب کی، الحسنہ، ان کے لیے بھلائی ہے، والذین، اور وہ لوگ لم یستجیبوا لہ، جنہوں نے اللہ کو جواب نہ دیا، یعنی اس کی بات نہیں مانی، اللہ پر ایمان نہ لائے، لو ان لہم، اگر ان کے لیے ہو، کہاں؟ آخرت میں، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے یہ سب کچھ قیامت کے دن ان کو مالک بنا دیا جائے۔ زمین میں سارا مال و دولت، روز قیامت تو ہوگا نہیں، لیکن مثال ہے اگر ہو ان کا، لو ان لو، اگر ہو ان کی ملکیت میں ما فی الارض جمیعا، جو کچھ اس زمین کی مال و دولت ہے، ومثلہ معہ، اور اس کی مثال اور بھی ہو، اور یہ فدیے میں دینا چاہیں، یہاں یہ مضمون محذوف ہے، معہ، اور وہ اس کو فدیے میں دینا چاہیں، لفتدوا بہ، اس کو فدیے میں قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی عوض میں۔ اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے بہت برا حساب ہے، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو سامعین اکرام، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک یعنی وہی مثال ذہن میں رکھ لیں، اگر کسی نے دو چیزیں ہیں، ایک حق ہے ایک باطل ہے، ایک جھاگ ہے اور ایک جھاگ کے نیچے جو اصل فائدہ دینے والی چیز ہے، اگر کسی نے باطن کو ترجیح دے دی ظاہر پر، باطن کو ترجیح دے دی ظاہر پہ، ان کا مسئلہ تو ٹھیک ہو گیا، انہوں نے
جو چیز نظر نہیں آ رہی تھی اس کو ترجیح دے دی، لیکن اگر کسی نے ظاہر کو باطن پہ ترجیح دے دی تو یہ دنیا جیسی تیسی تو گزر جائے گی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کا نصیب لکھا ہے وہ تو ان کو ملے گا، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ اب آخرت میں تو اعمال کے نتائج ہیں۔ اب جن لوگوں نے، سامعین اکرام یہ جملہ ذرا غور سے سنیں، جن لوگوں نے حق کو چھوڑ کے باطل کی پیروی کی، باطن پر ظاہر کو ترجیح دے دی، اب روز قیامت تو ان کا برا حساب ہوگا، سوء الحساب یہاں فرمانے، بہت برا حساب ہوگا، ان کی کوئی نہ توبہ قبول کی جائے گی، نہ عوض اور جرمانہ کوئی ان سے فدیے میں لیا جائے گا، تو ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو للذین استجابوا لربہم، ایک جملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جنہوں نے جواب دیا اپنے رب کو، یعنی اپنے رب کی بات مان لی۔ کیا مان لی؟ اللہ تعالیٰ کی دعوت کیا ہے کہ میری توحید پہ ایمان لے آؤ، مجھ ہی کو اپنا مقصود و محبوب و مطلوب بنا لو، اور میرے رسول پہ ایمان لے آؤ اور ان کی اتباع شروع کر دو، آخرت کے لیے زندگی کرو، زندگی گزارو، تو پھر ان کے لیے تو اچھائی ہے، لربہم الحسنى، ان کے لیے اچھائیاں ہیں۔ اب یہ جملہ ذرا غور کریں کہ یہاں الحسنى کہا گیا ہے، لیکن اس میں تخصیص نہیں کہی گئی ہے کہ دنیا میں اچھائی ہے کہ آخرت میں، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ یہ دوسری جگہ ہے للذین استجابوا لربہم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ۔ یہ ایک سامعین اکرام ایک غلط فہمی ہے ہمارے لوگوں کی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار اگر ہم حق کا اتباع کریں گے اور ظاہر پر باطن کو ترجیح دے دیں گے تو ہماری یہ زندگی بڑی خراب گزرے گی۔ انتہائی شیطانی خیال ہے اور بکواس خیال ہے، بالکل بکواس ہے۔ نہیں، جو قرآن میں لکھا ہے وہ حق ہے، اور قرآن میں کیا لکھا ہے؟ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے نیکی کا راستہ اپنا لیا اس کو دنیا میں بھی اچھائیاں ملیں گی۔ اور دنیا میں اچھائیاں کیا ہیں؟ سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ کہ رب راضی ہوگا، رب راضی ہو جائے گا۔ اس سے بڑی خوشی اور اس سے بڑی نعمت دنیا اور آخرت میں ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی خوشنودی جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے دنیا اور آخرت میں۔ بہرحال تو وہ دنیا میں ملے گی، اس کی ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے ورنہ بڑا اچھا۔ بہرحال للذین استجابوا لربہم الحسنى، یہ سامنے کرم بڑا قیمتی نقطہ ہے اور سمجھنے والا ہے۔ اور دیکھیں ایک خیال، اسی خیال کی بنا کہ دین کو ترجیح، دنیا پر دین کو ترجیح دینے سے میری دنیا کی زندگی خراب ہو جائے گی، میں نے آپ کو کہا یہ شیطانی خیال ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ غریب ہو جاؤ گے، کنگال ہو جاؤ گے، مصیبتیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی۔ دیکھیں مصیبت اور تکلیف یہ نعمتیں ہیں سامعین کرام۔ دنیا جو ہے، ایک بات یاد رکھیں، دنیا دارالامتحان ہے اور امتحان میں محنت ہوگی، محنت کرنی ہوگی۔ آپ کو پرچہ حل کرنے کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ یہ تن آسانی اور تن آسانی جو ہے، سستی، تن آسانی، آرام کی زندگی، یہ ذہن سے نکال دیں سامعین کرام۔ دنیا جو ہے وہ عیش و آرام کی جگہ نہیں ہے۔ اللہم العیش عیش الآخرہ، اے اللہ آخرت کا عیش ہی اصل ہے۔ دنیا میں کوئی عیش، یعنی عیش کا تصور، عیش مطلب مزے، آرام اور مزے۔ العیش عیش الآخرہ حضور کے الفاظ ہیں۔
کہ عیش جو ہے وہ آخرت کا ہے۔ سامعین کرام یہ تو دیکھیں تھوڑی سی زندگی ہے، گزر جائے گی، جیسے بھی ہو گزر جائے گی، اس کو گزرنا ہے۔ دوسرا ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ جو تکالیف، مصیبتیں، بیماریاں آپ پہ آنے والی ہیں مثال کے طور پہ، وہ ہوں گی۔ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تقدیر لکھ دی ہے کہ پیسے کم یا زیادہ یا امیر یا غریب یا درمیانہ جو بھی ہے، وہ تو آپ کو ایمان قبول کرنے سے اس پہ فرق نہیں پڑتا، وہ تو آپ کا نصیب ہے، وہ تو نصیب جو ہے وہ ضرور ملتا ہے انسان کو۔ یہ بنیادی بات ذہن میں رکھ لیں، جو نصیب ہے وہ ملتا ہے۔ اب حق کو قبول کرنے یا اس کو رد کرنے سے آپ کا نصیب تو کوئی، اب دیکھیں حق کو ہم قبول کر لیں مثال کے طور پہ، تو ایک تو نصیب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، دوسرا محنت جو ہے اس میں ہمارا جاتا کیا ہے، اور اس کی تو مزدوری ملنی ہے سامنے کرام، اس کا تو اجر ملنا ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو کوئی بات نہیں، انسان دیکھیں جد و جہد اور محنت میں، ایک آدمی سست پڑا ہوا ہے، پلنگ پہ پڑا ہوا ہے، نہ کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ نہ کام کا نہ کاج کا، دشمن اناج کا۔ ایسے تو ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگوں کو برا سمجھا جاتا ہے، بھائی کوئی کام کیوں نہیں کرتے، کام کرو، محنت کرو۔ یہ عام زندگی میں ہم اپنے بچوں کو بھی یہی کہتے ہیں اور اچھا سمجھتے ہیں محنت کو۔ تو آخرت کے بارے میں محنت تو بدرجہ اولا جو ہے افضل ہے۔ تو بہرحال للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے جواب دیا اپنے رب کو ان کے لیے بھلائی ہے، اور بھلائی جو ہے سامعین کرام میں نے آپ کو یعنی تھوڑی سی تو اس پہ بات کی ہے، لیکن ایک تو میں نے آپ کو کہا کہ رب کی رضامندی، دوسرا یہاں سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ خوشحالی ہے۔ خوشحالی سے میری مراد پیسے ٹکے نہیں ہیں، وہ تو جو نصیب میں ہے آپ کو ملیں گے، اس کی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن خوشحالی کیا ہے، وہ دل کا چین ہے، سکون اور اطمینان۔ جب آپ ذاکر بن گئے، ذکر اللہ میں آپ نے اپنی ذکر اللہ کا آپ نے انتخاب کر لیا، الا بذکر اللہ، تو ذکر اللہ کے ذکر کا، اللہ کی یاد کا آپ نے انتخاب کر لیا زندگی میں کہ بھئی میں نے تو اللہ تعالیٰ کو بھلانا نہیں ہے، اب ہر وقت میں نے اللہ کو یاد رکھنا ہے، زندگی کے ہر مرحلے پہ، ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے، ہر کام اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا احساس رکھنا ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ یہ ذکر اللہ ہے حقیقی طور پہ سامعین کرام۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تطمئن القلوب، ذکر اللہ کے جو کہ میں نے آپ کو تفصیل بتائی، وہ تسبیح والی بات نہیں ہے، نہیں، ذکر اللہ کے کرنے سے آپ کا دل مطمئن ہو جائے گا۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ایمان والے جو ہیں ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہے، اور کیوں نہ ہو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر اللہ سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔ تو یہ سامعین کرام دوسری ایک بات ہے کہ ذکر اللہ کرنے سے آپ کو خوشحالی مل جائے، آپ خوش ہو جائیں گے، قلبی سکون کی دولت آپ کو میسر ہو جائے گی، خوشیاں آپ کا دل خوش ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو دل آپ کا خوش نہیں ہوگا سامعین کرام۔ تو بہرحال سامعین کرام یہ آیت یہاں تک ہم نے پڑھی ہے، اور آپ صرف آپ جو آج وہ ہے تلاوت کر دیجئے، ترجمہ کل کر لیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی والذین لم یستجیبوا لہ لو ان لہم ما فی الارض جمیعا
ومثلہ معہ لافتدوا بہ اولئک لہم سوء الحساب ومأواہم جہنم وبئس المہاد۔ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔